عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 4 چیزیں ہدیہ ملی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ ہدیہ نہیں دیا گیا ہے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور نمبر 4 سورہ کوثر۔ یہ مضمون کچھ بخاری میں ہے، کچھ مسلم میں ہے، کچھ ترمذی میں ہے، کچھ ابو داؤد میں ہے، کچھ بیہقی میں ہے، اور کچھ مجموع الزوائد میں ہے۔ الگ الگ ساری حدیثوں کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا۔ سلف صالحین کا معمول تھا کہ اسے اپنے بیوی بچوں سے بہت پڑھواتے تھے اور خود بھی پڑھتے تھے، اور پھر اس کو تعویذ بنا کر بھی اپنے پاس رکھتے تھے۔ میں آپ کو یہ 4 چیزیں لکھ کر بھیج رہا ہوں، سنبھال کر رکھیے۔ اس میں برکت ہی برکت ہے، عزت ہی عزت ہے، سعادت ہی سعادت ہے، اور غلبہ ہی غلبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر ان 4 چیزوں میں رکھی ہے جو عرش کے خزانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ساری ترقیاں ہمیں عطا فرمائے، اور ہم سب کے چمن کو اللہ روشن اور آباد رکھے۔ کہیے آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے راز و نیاز میں بات کی۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے کہا کہ اللہ پاک آپ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی حکومت دی، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، میرے لیے کیا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک بڑا ہدیہ ملا ہے وہاں سے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ چنانچہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالی ہدیے پیش کر رہے ہیں۔ میں صرف 3 ہدیہ عرض کر رہا ہوں جو بڑے بڑے ہیں۔ صحیح مسلم میں الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار خداوندی اور بلا واسطہ، کوئی واسطہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے باتوں سے مشرف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور 50 نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے آپ کو اس وقت 3 عطیے، 3 ہدیے مرحمت فرمائے۔ نمبر 1 50 نمازیں جو آگے چل کر 5 ہو گئی۔ نمبر 2 خواتین سورہ بقرہ، یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون عطا کیا گیا، جس میں اس امت پر حق تعالیٰ کی کمال رحمت اور لطف و عنایت اور تخفیف اور سہولت اور عفو اور مغفرت اور کافرین کے مقابلے میں فتح اور نصرت کا مضمون ہے، جس کی برنگ دعا اس امت کو تعلیم تلقین کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ اپنی امت کو جا کر دینا، یہ دعا سکھانا، مضمون خود اللہ نے بتایا، یہ دعا سکھانا۔ اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیا، میں نے دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن شریف میں صرف ایک ہی دعا ایسی ہے جو وہاں ملی ہے عرش پر اور عرش کے خزانوں میں سے، اور اس دعا کی فضیلت ایک ہی دعا کی فضیلت ہے کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیا، میں نے دیا، میں نے دیا۔ یعنی مضمون اللہ نے خود نے بتایا اور یہ کہا کہ یوں مانگو تو میں یوں کر دوں گا، یوں مانگو تو میں یوں کر دوں گا۔ اب وہ دعا میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور زندگی میں یہ دعا بھولنا مت
اپنے بچوں کو بھی یاد دلا دینا کہ جس کے پڑھنے پر ہر جملے پر اللہ کہتے ہیں میں نے دیا. پڑھیے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. دیکھیے میں نے یہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ہر جملے پر مجھے کہا یونس دیا تجھ کو، قبول کیا قبول کیا قبول کیا.